من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SST ڈگری کالج کے پلیٹ فارم سے اسلامیات کے مضمون کے ساتھ برائے جماعت 11ویں مس نبیلہ انجم آپ کے سامنے موجود ہے، اور آپ کا اسلامیات کا جو آج باب نمبر 5 ہے، اس کا ٹاپک ہے حدیث اور سنت۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آج اس چیپٹر پر لیکچر کریں گے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اس کا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حدیث۔ حدیث کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دو نام جو آپ کو دیے گئے ہیں اس چیپٹر کے، حدیث اور سنت میں فرق۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کی ڈیفینیشن کو سمجھیں گے کہ حدیث کے معنی کیا ہیں۔ حدیث کے جو لغوی معنی ہیں، لغوی معنی ڈکشنری کے معنی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے بات چیت کرنا، خبر دینا۔ ٹھیک ہے، یہ دو معنی آپ کے سامنے ہیں۔ کسی سے بات چیت کرنا، اب اس بات چیت کا تعلق کس سے ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ سے بات چیت کی اور صحابہ کرام کو اللہ کا جو حکم بتایا، اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا، وہ بات چیت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم قرآن پاک میں دیا، اس کو رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے بتایا، اور آنے والے مستقبل کی خبر دی یا پریویس لوگوں کی جو بھی خبر دی، اس کے بارے میں بات بتانا، یہ خبر کہلاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات چیت کرنا اور خبر دینا، یہ حدیث کہلاتا ہے۔ چلیے اب اس کے اصطلاحی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث کے اصطلاحی معنی یعنی شریعت میں اس کے معنی کیا ہے۔ اصطلاح کہتے ہیں شریعت کو، تو شریعت میں جو معنی ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ حدیث اس علم کو کہتے ہیں، اب یہ سمجھ لیجیے حدیث کا تعلق کس سے ہے؟ علم سے ہے۔ حدیث اس علم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، قول کی جمع کیا ہے؟ اقوال، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے، وہ اقوال کہلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے افعال۔ افعال فعل کی جمع ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، فزیکل ایکٹیویٹی، اس کو افعال کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اقوال، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو ارشاد فرمایا اس پر عمل کر کے دکھایا، یہ افعال کہلائے۔ ٹھیک، پھر جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ تقریرات۔ یہ تقریرات کا مطلب کیا ہے کہ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا اقوال ہے، نہ افعال ہے، بلکہ یہ کسی صحابی کا یا صحابہ کرام کا قول یا فعل ہے۔ ٹھیک ہے، یا اقوال یا افعال ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، یعنی نہ تو اس کا حکم دیا اور نہ ہی اس سے روکا۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جو تقریرات کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تقریر کی جمع تقریرات، یہ شامل ہیں، تقریرات شامل ہیں۔ اور اوصاف کی معرفت، اوصاف کا صفت سے نکلا ہے، کہتے ہیں خوبی کو۔ ٹھیک ہے، صفت خوبی کو کہا جاتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، کوالٹیز، خوبیاں۔ ٹھیک ہے، اوصاف کی معرفت، معرفت کہتے ہیں جاننا، پہچاننا، معلومات حاصل کرنا، یعنی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں معلوم ہوتی ہیں، آپ کے کردار کی، آپ کے اخلاق کی، اس کا علم حاصل کرنا، یعنی اس کی معرفت حاصل ہو۔ اور اس علم کا موضوع خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ تو بہت آسان سا جملہ ہے، یعنی وہ علم حاصل کرنا جس کا تعلق صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، پھر آپ کے اعمال، افعال، پھر آپ کے سامنے جو عمل ہوا وہ سب، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں یعنی صفات، ان سب کا علم کیا کہلاتا ہے؟ حدیث کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔
مثال کے طور پر نیت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا چکی ہوں. یہ بہت سمپل سی حدیث ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا تعلق نیت سے ہوتا ہے. اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کے عمل کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا. لیکن عمل اس نے کیا، کوئی فیل کیا، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہے، نیت میں کھوٹے، تو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے مجھے اور آپ کو اور آنے والے تمام مسلمانوں کو جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے اور اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے، یہ خبر ہے کہ اپنے اعمال کو درست کر لیں. ٹھیک ہے، عمل درست ہوگا تو رزلٹ بھی انشاءاللہ تعالی اچھا ہوگا. تو یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے یہ امپلیمنٹ کرتی ہے حدیث. لہٰذا اس حدیث کے مطابق ہم نے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے روایت کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے ارشاد فرمایا. یہ جو روایت ہوتی ہے، روایت کہتے ہیں بیان کرنا. ٹھیک، حضرت عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اقوال اور افعال حضرت عائشہ کے سامنے کیے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا اور اس کے بعد بیان بھی فرمایا. تو نوٹ ڈاؤن کرنا اور بیان فرمانا اس کو روایت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے، یعنی مشکل سے پڑھ پاتا ہے، یعنی وہ سیکھنے کے پروسیس پر ہے، وہ سیکھ رہا ہے، یا اس کی زبان میں لکنت ہے، کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، اور وہ قرآن کو بہت مشکل سے پڑھتا ہے، تو اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے. مشقت سے کیا مراد؟ مشکل ہوتی ہے، اس سے الفاظ کی ادائیگی صحیح طرح سے نہیں ہوتی، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. دگنے کا مطلب ہوتا ہے دو مرتبہ اجر ہے، یعنی ایک تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کا تو اجر ہے، اس کے علاوہ اس کو اٹک اٹک کر پڑھنے کا بھی ایک اور اجر ایڈ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو اعمال کی کوششوں کو دیکھتا ہے، جو جتنی کوشش کرے گا اسی حساب سے اس کو اجر ملے گا. تو اگر کسی کو قرآن پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو وہ مایوس نہ ہو، وہ اس حدیث کو سمجھ لے، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ خبر ہے اور بات چیت ہے. کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چیت ہے. تو یہ ہمیں خبر بھی ملی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت بھی اس حدیث کے ذریعے ہمیں مل گئی. پھر آگے دیکھتے ہیں سنت کو. حدیث کا تعلق سنت سے جڑتا ہے. حجت الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سنت. اگر تم ان کو تھام کر رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو دیکھیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے ساتھ سنت بھی دی ہے. ٹھیک ہے، اور سنت کیا ہوتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں شریعت کے طور پر قرآن اور سنت ملی ہے تو یہ حدیث کہاں سے آئی؟ اس کا فرق تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے. حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے. حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنورسیشن یعنی بات چیت ہے اور خبر ہے، جبکہ سنت کیا ہے؟ اسی بات چیت یا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت کہلاتا ہے. یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا وہ سنت ہے. اس لحاظ سے سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سنت کیا ہے. سنت کے لغوی معنی ہیں، یعنی ڈکشنری کے معنی ہے راستہ. راستہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پلیٹ فارم، دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزارے. تو جو بہترین راستہ ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے کو اختیار کریں گے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے تو ہمیں انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہو. دوسری معنی جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے طریقہ، یعنی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ طور طریقہ.
کس طرح سے ہمیں رہنا ہے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے کام کاج کیسے کرنے ہیں، عبادات کیسے کرنی ہے، یہ طریقہ ہمیں صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل سکتا ہے احادیث کی صورت میں۔ یہ احادیث قولی بھی ہیں، فعلی بھی ہیں اور تقریری بھی ہیں۔ پھر جو تیسرے معنی ہیں وہ ہے طبیعت۔ طبیعت کہتے ہیں مزاج کو۔ اپنے مزاج کو درست کرنے کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ جب بات کرتے تو اس انداز سے بات کرتے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے، اور ٹھہر ٹھہر کر بات کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اہم بات ہوتی تھی تو اس کو 3 مرتبہ دہرا لیا کرتے تھے تاکہ لکھنے والا اس کو آسانی سے لکھ لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف بات کرنے کا طریقہ انتہائی حسین اور خوبصورت تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز بھی انتہائی عاجزانہ تھا۔ آپ بہت نرمی سے زمین پر قدم رکھا کرتے تھے اور بہت نرمی سے چلتا تھے۔ غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر طبیعت اور مزاج کو سمجھیں تو ہمیں بہت طویل معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سنت کو فالو کرنا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے۔ پھر جو چوتھے معنی ہیں اس کے ہیں خصلت۔ خصلت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہیبٹ ہوتی ہے، ایک عادت بن جانا، کسی چیز کا شعوری طور پر اختیار کر لینا، یہ خصلت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات تھی، جو خصلت تھی، وہ عموماً چند کی میں بات کر لیتی ہوں۔ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیا کرتے تھے اور بسم اللہ پڑھ کے پیتے تھے، 3 سانس بیچ میں لیا کرتے تھے۔ جب بھی کھانا کھاتے تھے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے تھے اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے تو سیدھی کروٹ سے لیٹا کرتے تھے۔ یہ آپ کی ہیبٹس تھیں۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا تھی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے، ایک نمونہ ہے کہ ہم اسی طریقے پر عمل کر کے سنت کو زندہ کریں۔ جو پانچواں جو اس کے معنی ہے وہ ہے شریعت۔ شریعت کہتے ہیں دین کے راستے کا ایک طریقہ، وہ طریقہ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں ایک باؤنڈری دے دیتا ہے، ایک حدود دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ شریعت کہلاتی ہے۔ اس شریعت کی حدود میں رہ کر اگر ہم اپنی زندگی کے طور طریقوں کو درست کریں گے، اپنے مزاج کو درست کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ یعنی زندگی گزارنے کا ایک جو دائرہ کار ہے وہ ہمیں کیا دیتی ہے؟ شریعت، جو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ چلیے اب آگے دیکھ لیتے ہیں سنت کے اصطلاحی معنی، یعنی شریعت میں سنت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل، یعنی عمل کرنے کا طریقہ، ٹھیک؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ وہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے اختیار فرمایا۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ سب کے سب صحابہ کرام نے لکھ لیے تھے، جو آج ہمارے پاس حدیث اور سنت کی صورت میں موجود ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام کی ایک پوری کمپلیٹ چین کے ذریعے یہ تمام طور طریقے ہم تک پہنچے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی گائیڈ لائن کے لیے، رہنمائی کے لیے اختیار فرمایا اور اللہ کے حکم سے اختیار فرمایا تاکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ رہنمائی، یہ گائیڈ لائن ہی دراصل ہمیں اللہ کی رضا تک پہنچا سکتی ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، تو لہٰذا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹ اطاعت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا مطلب ہے روزانہ، ڈیلی بیسس پر۔ ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دن اور رات تھے وہ کس طرح سے تھے؟ شب کہتے ہیں رات کو اور روز کہتے ہیں دن کو۔ دن اور رات کس طرح سے گزرتے تھے؟ ٹھیک؟
آپ عبادات کیسے کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ معاملات اور ڈیلنگز کیسے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کی درس و تدریس کا انداز یہ کس طرح سے تھا، یہ ہمیں احادیث اور سنت کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ پھر کیا ہے گفت و شنید کا، گفت و شنید، گفت کہتے ہیں بات کرنے کو، گفت و شنید بات کرنے کا طور طریقہ، جیسا کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بات چیت کرنے کا انداز کیسا تھا کہ آپ آہستہ آہستہ گفتگو کیا کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر بات کیا کرتے تھے۔ جب کوئی اہم بات ہوتی تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے اور صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ یہ اہم بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو کیوں اختیار کرتے تھے تاکہ سننے والا اس کو لکھ بھی سکے۔ تو لہٰذا جو صحابہ کرام لکھا کرتے تھے وہ آج ہم تک پہنچ چکی ہیں، اور وہ حدیث اور سنت ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کا بہترین راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آ جاتے ہیں نشست۔ نشست کہتے ہیں سیٹ کو، بیٹھنے کو، نشست تو برخاست، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے تھے، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے تو انتہائی عاجزی کے ساتھ دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اور اللہ کا حکم ان کو ڈائریکٹ سنایا کرتے تھے، اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے تھے، ایز اٹ از اللہ کا حکم سنایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرتے تھے تو ایک اونچے ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے تھے تاکہ تمام لوگوں کو آپ کا چہرہ نظر آ سکے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو بھی مجلس میں شامل ہو، یعنی کوئی درس ہو رہا ہو تو وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ جائے، کہ نہ تو سلام کرے اور نہ ہی لائنوں کو پھیلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، جہاں بھی اس کو جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے۔ اور اگر لوگ زیادہ ہو گئے ہیں تو آگے والوں کو تھوڑا سا آگے بڑھ جانا چاہیے، اور وہ خاموشی کے ساتھ درس و تدریس کو سنتے وقت آگے بڑھ کر پیچھے آنے والوں کو جگہ بنا دے، ان کے لیے کشادگی پیدا کر دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کیونکہ آپ نے ہی اس طریقے کو اختیار کیا جو آج ہمارے لیے بہترین راستہ اور پلیٹ فارم ہے، صحیح۔ پھر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں، چلنے کا طریقہ، صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلتے تھے نہایت عاجزی کے ساتھ چلتے تھے، ایسے جیسے ڈھلان کی طرف جا رہے ہوں، اور نرمی کے ساتھ قدم رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑک کے یا گلی کے بیچ میں نہیں چلتے تھے بلکہ ایک سائڈ پر ہو کر چلتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے آج ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اسی انداز سے چلیں، زمین پر اکڑ کر نہ چلیں بلکہ زمین پر نرم چال چلیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو لاسٹ سلائیڈ میں بتا چکی ہوں، یعنی قول کی جمع کیا ہے؟ اقوال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اپنے زبان مبارک سے جو الفاظ ادا فرمائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہی الفاظ پر، انہی جملوں پر جب عمل کر کے دکھایا تو وہ کیا ہو گئی؟ افعال ہو گئے، ٹھیک۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں سکھایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کے احکامات پر کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ اور احوال، احوال و صفات، ٹھیک۔ احوال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے، اور آپ کے پاس کپڑے زیادہ نہیں ہوتے تھے، بس ایک لباس پہنتے تھے اور ایک دھو کر ڈالتے تھے۔ کبھی اگر آپ کے کپڑے پھٹ جاتے تھے تو آپ اس میں خود پیون لگا لیا کرتے تھے، پیون کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مال آتا اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی مال جمع نہیں ہوا۔ پھر ہے صفات، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، کوالٹیز، ان تمام چیزوں کو ایک لفظ یا جملے میں سمو دیا جائے، یعنی اس کی سمری کر دی جائے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی آپ کو یہ بتائے گئے ہیں یعنی معلومات ہیں، ان سب کو ایک شارٹ فارم میں، ایک حدیث کی صورت میں یا ایک قول کی صورت میں یا ایک لفظ یا جملے کی صورت میں سم اپ کر دیا جائے تو اسے سنت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہوا آپ کو؟
چلیں اب آگے چلتے ہیں. ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب کیا ہے؟ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت کا طریقہ دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اس کو ریفریش کرنا، یہ سنت کہلاتا ہے. پچھلے دور میں لوگ سنت کو بھول گئے، انہوں نے اپنی مرضی سے نئے نئے دین میں طریقے نکال لیے. یہی وجہ تھی کہ سنت آہستہ آہستہ مدغم ہوتی چلی گئی. لیکن یہ وہی دور ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، یعنی اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائے گا، لوگوں کے سامنے کرے گا، تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اتنی بڑی پیاری نعمت ہمیں جو ملی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا کوئی بھول گیا ہے تو ہم اس کو خود اختیار کریں اور تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور وہ بھی اس پر عمل کریں. تو جس نے عمل کیا ہوگا، ہمیں دیکھ کر عمل کیا ہوگا، تو اس کا بھی ثواب، اجر و ثواب ہمیں ملے گا. اور ہم نے جو اسٹارٹ کی سنت، تو ہمیں اپنی اس کا حساب تو ملے گا سنت پر عمل کرنے کا. ہمیں دیکھ کر جتنے بھی لوگوں نے اس سنت کو اختیار کیا ہوگا، اس کو بھی اس کا انشاءاللہ تعالی ضرور اجر و ثواب ملے گا. چلیے اب دیکھ لیتے ہیں، یہ سنت کے چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی یہ سلائڈس ہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں کہاں پر ہمیں نظر آ سکتی ہیں. سب سے پہلے جو آپ کے سامنے ہے، یہ عبادت سے پہلے وضو، یعنی نماز سے پہلے وضو. پہلی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. نماز سے پہلے وضو کر کے پاک ہونا یہ بہت ضروری ہے. یہ طہارت حاصل کرنا ہوتا ہے. وضو میں جسم کے جو کھلے ہوئے اعضاء ہوتے ہیں وہ دھوئے جاتے ہیں، اور اس کا طریقہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا. قرآن کی آیت سے جو ہمیں ملتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایک مقامات پر وضو کا ہمیں طریقہ بتایا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انسانی صورت میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے دکھایا. آپ نے ان کو دیکھ کر وضو کیا اور وہی طریقہ اختیار کیا، اسی طرح سے وضو کیا. اور یہی وضو کا طریقہ آج ہمارے پاس موجود ہے. یعنی کھلے ہوئے جو اعضاء ہے، سب سے پہلے تو یہ بسم اللہ پڑھی جائے. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے. بسم اللہ سے کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کلی کرنا، اور کلی کتنی مرتبہ کرنا؟ 3 مرتبہ کرنا. پھر 3 مرتبہ ہی ناک میں پانی ڈالنا. یہ 3 مرتبہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے جی. اگر آپ 1 مرتبہ بھی کر لیتے ہیں تو یہ فرض ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے 3 مرتبہ کیا تو وہ سنت ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چہرے کو دھونا، صحیح ہے، 3 مرتبہ چہرے کو دھونا یہ بھی سنت ہے. پھر 3 مرتبہ کوہنیوں تک بازوؤں کو دھونا یہ بھی سنت ہے. پھر سر کا مسح کرنا سنت، سر کا مسح ایک ہی بار کیا جائے گا. اور پھر پاؤں دھونا، 3 مرتبہ پاؤں دھونا. تو یہ جو 3 مرتبہ کی گنتی ہے یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو فالو کرنا، اسی سے آپ کیا ہو گئے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمارا عمل شمار ہو. پھر آگے وضو کا مسنون طریقہ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، دیکھیں کس طرح سے کوہنیوں کو دھویا جا رہا ہے. کم سے کم پانی میں آپ وضو کیجئے، پھر کان کا مسح بھی کیجئے، اور اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کیجئے، تاکہ آپ کے وضو میں آپ کو اچھا لگے، آپ کی نماز بھی پھر اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. جلدی جلدی ہرگز وضو نہ کریں، اطمینان سے آرام آرام سے وضو کیجئے. یہ وضو کے مسنون عملی طریقے کا آپ کو پوری پاس یہ پکس ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق. صحیح نماز نبوی کیا ہے؟ یہ جو آپ کو نماز کے یہ ایکشن دکھائے گئے ہیں اس پک میں، کہ کس طرح سے قیام میں کھڑے ہونا ہے، تکبیر کس طرح سے پڑھنی ہے، اور اپنے ہاتھوں کو کس طرح سے کانوں کی لو تک لے کر آنا ہے. پھر آپ نے بالکل اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے. پھر رکوع میں جائیں گے تو آپ کے رکوع کا جو اینگل ہے وہ 90 ڈگری کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کی کمر بالکل اسٹریٹ ہو. اور جب سجدہ کریں تو کس طرح سے آپ نے سجدہ کرنا ہے، اپنی کوہنیوں کو زمین پر نہیں لگانا، ٹھیک ہے، بلکہ کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھنا ہے.
پھر سجدے کی پوزیشن یہ دیکھیں آپ کو پک میں نظر آ رہی ہے. پھر آپ نے جو پاؤں ہیں پاؤں کی ایڑیوں کو آپس میں ملانا ہے اور اس طرح سے آپ نے نماز کو کمپلیٹ کرنا ہے. سنت طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نماز بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی. پھر آپ دیکھیں یہ نماز کے مختلف ایکشن سے یہ دکھائے گئے ہیں کیا کیا طریقے صحیح ہیں اور کیا غلط. یہ صحیح طریقہ آپ کو نظر آ رہا ہے تکبیر پڑھنے کا. یہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا؟ کان کی لو تک اٹھانا، کندھوں سے تھوڑا سا اونچا. پھر آپ دیکھیں غلط طریقہ بتایا گیا ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگانا، پھر اس طرح سے اوپر کرنا، پھر اس طرح سے. یہ رانگ وے ہے، یہ غلط طریقے ہیں. صحیح طریقہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو دکھایا گیا. اس طرح سے آپ تکبیر پڑھیں. پھر آپ ہاتھ باندھنے کے یہ طریقے بتائے گئے ہیں. کوئی اتنا اوپر باندھ لیتا ہے، کوئی بہت نیچے باندھ لیتا ہے، کوئی اس طرح سے کونیوں کو پکڑ لیتا ہے، کوئی اس طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ رانگ وے ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا، ٹھیک ہے، یہ قیام کی حالت ہے. سیدھے ہاتھ کو اوپر رکھنا اور الٹے ہاتھ کو نیچے رکھنا، ٹھیک ہے. نمبر 5 پر آ جاتے ہیں. اب دیکھیں رکوع کی حالت دیکھ رہے ہیں، یہ 90 ڈگری کا اینگل ہے. آپ کے رکوع کی پوزیشن یہ ہونی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رکوع ٹھیک نہیں ہے تو ایک مرتبہ آپ کسی کو دکھائیے، ٹھیک ہے، اور کھڑے ان کو یہ سامنے ان کے رکوع کیجیے ایسے ہی پریکٹس کے طور پر. اور پھر دیکھیے آپ کتنا جھک کر آپ کا 90 ڈگری کا اینگل بنتا ہے، ٹھیک ہے. جہاں پر وہ آپ کو ایکٹیو کرتے ہیں کہ یہاں پہ 90 ڈگری، اپنی کمر کی پوزیشن کو اور اپنی گردن کو بالکل اسٹریٹ اسی طرح سے رکھیے، ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ سر کی پوزیشن اور کمر کی پوزیشن یہ بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیے اب سجدے کی پوزیشن دیکھیے. سجدے میں آپ کیسے، یہ دیکھیں ہاتھوں کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے، ٹھیک، یہ رائٹ طریقہ ہے. یہ دیکھیں کس طرح سے جب سجدے میں گئے تو اس طرح سے اپنے پیروں کو پیچھے ایڑیوں کو ملانا ہے آپس میں. یہ رانگ طریقہ دکھایا گیا ہے. یہ دیکھیے اس طرح سے ہاتھوں کو نہیں ملانا، بالکل چپکانا نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح سے پوزیشن ہونی چاہیے کہ آپ کے پاؤں پیچھے سے کھلے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ رانگ وے، یہ سارے رانگ وے ہیں، ٹھیک. اب دیکھیں جب آپ جلسے کے لیے بیٹھے، ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. اس سے جلسہ استراحت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک. آپ اس میں اس طرح سے بیٹھیں گے، یہ رائٹ طریقہ ہے. یہ دیکھیے کس طرح سے پاؤں ہیں اس طرح ملے رہنے چاہیے اور اس طرح سے آپ پوزیشن بنائیے، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں یہ دکھائے گئے رکوع کا یہ غلط طریقہ ہے. یہ ایسے نہیں رکوع ہوگا، رکوع ایسے ہوگا، اس طرح سے. اب دیکھیں سارے پکس میں آپ کو یہی چیز بتائی جا رہی ہے، یہی دکھائی جائیے کہ رائٹ رانگ کون سے ہیں. تو اپنی نماز کو سنت طریقے سے درست کیجیے، صحیح، اور جہاں جہاں جو غلطیاں ہیں اس کی کریکشن کیجیے. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی. پھر آپ دیکھیں کھانا کھانے سے پہلے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اختیار کرتے تھے وہی طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے. سب سے پہلے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے. پھر آپ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلیٹ کے کنارے سے نوالے لگایا کرتے تھے. دیکھیں یہ نوالا آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو آج ہمارے لیے بھی یہ سنت طریقہ ہے کہ ہم رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت طریقے کو اختیار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ٹھیک ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں اور اپنے آگے سے کھانا کھائیں. پلیٹ کے بیچ میں سے کھانا ہرگز نہ کھائیں، یہ غلط طریقہ ہے. سنت طریقہ ہماری زندگی گزارنے کے طریقے کو درست کرتا ہے اور یہی طریقہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا راستہ دکھانے والا ہے انشاءاللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پانی بیٹھ کر پیتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی کیا کرنا ہے، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر ہم پانی بیٹھ کر پیئیں گے تو ہمارا پانی پینا بھی عبادت، ٹھیک، اور ہمارا کھانا کھانا بھی عبادت. تو یہ سب کیا ہو جائے گا، ہمارے عام روٹین کے کام ہماری عبادت میں شمار ہو جائیں گے. عبادت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز ہی عبادت ہے، نماز تو ہے ہی عبادت، لیکن سنت طریقے کو اختیار کرنا، اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی کے روٹین میں، اپنے معمولات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ اتباع بھی ہے اور اطاعت بھی ہے. پھر آپ دیکھیں
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट से सोते थे या लेटते थे, तो आज मेरे और आपके लिए भी ये सुन्नत काबिल अमल है कि हम जब लेटें तो सीधी करवट से लेटें। ठीक है, सोने के लिए लेटे हैं या वैसे ही लेटे हैं तो सीधी करवट से लेटें और इत्मीनान और सुकून के साथ लेटें। रात को सोने लगे हैं तो सोने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। ठीक है, तो दुआ पढ़ना भी क्या है, सुन्नत है। ये छोटी छोटी दुआओं के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। सुन्नत तरीके को इख्तियार करके इंसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। लिहाजा यही सुन्नतें हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। फिर एक बहुत ही प्यारी सुन्नत फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेशक जुम्मे के दिन गुस्ल करना बालों की सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करना ये बालों की इन गुनाहों को बालों की जड़ों से भी निकाल देता है। यानी गुस्ल, इससे क्या पता चला इस हदीस से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन गुस्ल किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से गुस्ल करते थे। और इसकी अहमियत भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी कि हमारे जब हम जुम्मे को गुस्ल करेंगे तो हमारे गुनाहों को बिल्कुल मिटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। लिहाजा जुम्मे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है और हमें ये तरीका इख्तियार करना चाहिए बहैसियत मुसलमान, क्योंकि जुम्मे का दिन बहुत मुबारक दिन होता है। इसमें जुम्मे की नमाज होती है, तो इस नमाज के लिए बाकायदा प्रॉपर तरीके से एहतमाम करना ज़रूरी है। इस एहतमाम में एक बेसिक चीज जो आ जाती है वो क्या है, जुम्मे के दिन नाखून काटना। अब नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से नाखून काटा करते थे, देख लेते हैं इसको। जो नाखून, दाएं हाथ से नाखून काटना स्टार्ट कीजिए। सही है, शहादत की उंगली से पहले इसका नाखून काटिए, फिर उसके बराबर वाली उंगली का, फिर उसके बराबर वाली उंगली का, फिर ये आखिर वाली छोटी उंगली का। सही, ये देखें सीरीज, आप देखें किस तरह से हुई है, 1 2 3 4। सही, इस सीरीज से काटें। अभी अंगूठे को छोड़ दीजिए, फिर आप आइए बाएं हाथ पर। अब जहां से आपने इसको एंड किया है 4, ये सबसे छोटी उंगली, अब स्टार्ट आपने बाएं हाथ की इस उंगली से करना है। सही, नंबर 5 ये काटना है, फिर नंबर 6 उसके बाद इस उंगली के नाखून काटने हैं, फिर नंबर 7 इसके काटने, और फिर 8। अब देखिए 4 की सीरीज से ये दोनों हाथों की बड़ी उंगलियों के नाखून कट गए। अब आ जाइए इसको मुकम्मल कीजिए, इस हाथ को पहले मुकम्मल कीजिए, नंबर 9। अब इस अंगूठे का नाखून काटिए, फिर उसके बाद आखिर में आप इस दाएं हाथ का यानी सीधे हाथ का नाखून काटिए। अब आपके ये हाथों के नाखून काटने का ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया और सुन्नत तरीका आपको पता चल गया। ठीक है, जो सुन्नत को इख्तियार करता है उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अगर आप भी सुन्नत तरीके से हर जुम्मे को नाखून काटेंगे तो आपको भी इसका सवाब इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। फिर आप देखिए पाँव के नाखून काटने का जो सुन्नत तरीका है वो क्या बताया गया है। राइट वे से शुरू करते हैं, यानी दाएं हाथ का पाँव आप छोटी उंगली से शुरू करेंगे, सबसे छोटी उंगली पहले, उसके बाद नंबर 2 ये सेकंड वाली, फिर ये देखें थर्ड पे आ जाइए, फिर इसका नाखून काटिए, फिर नंबर 4 इसका नाखून काटिए, फिर इसका। अब इसकी जो सीरीज चलेगी वो राइट वे से ही चल रही है। सही, इसमें ये नहीं है कि आप अंगूठा छोड़ दें। हाथों के नाखून काटने का और पाँव के नाखून काटने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखने पहले आपने दाएं पाँव को मुकम्मल किया। सही, अब आप क्या करेंगे, अब अंगूठे से शुरू करेंगे। यहाँ आपने छोटी उंगली से शुरू किया था, अब आप इस अंगूठे से शुरू करेंगे। सही है, लेफ्ट लेग से। अब आप देखें नंबर 6 पे ही आपने अंगूठे का नाखून काटा, फिर उसके बाद उससे बराबर में जो उंगली है उसका नाखून काटा, फिर नंबर 8 पर उससे छोटी उंगली का, फिर उसके बाद इस उंगली का, फिर आखिर में आप सबसे छोटी उंगली का। यानी फर्स्ट एंड लास्ट ये छोटी उंगली का एक सीरीज है। इस हिसाब से आपने नाखून काटना है और इस तरीके को याद रखना है। और याद कब रहेगा, जब आप इस पर अमल करेंगे। किसी भी अमल को, किसी भी सुन्नत को याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस पर अमल किया जाए। जब उस पर अमल शऊरी तौर पे किया जाता है तो इंसान कॉन्शियस होता है। सही, लेकिन फिर जब वो आदत बन जाती है तो लाशऊरी तौर पर भी इंसान वही सुन्नत तरीके को इख्तियार करता है, जिससे उसकी ज़िंदगी आसान होती है।
چلیے حدیث کی اقسام پر ہم بات کر لیتے ہیں. حدیث کی 2 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. حدیث قدسی نمبر 1 حدیث قدسی اور نمبر اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں. حدیث قدسی کیا ہے؟ حدیث قدسی کے الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ اس کے معنی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہیں. یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اس کو اپنے الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ٹھیک ہے. نمبر 2 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے الفاظ اور معنی دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمائی. چلے آج کا ٹاپک بس یہیں تک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی چیپٹر کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.